بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میرا نام ہے چودھری نصیر احمد۔ میرے چینل کا نام نصیر سما ہے۔ آج میں نے کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں اور میں پیش کر رہا ہوں جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں آتی ہیں اور ہم ان کا مطلب نکال نہیں سکتے اور سمجھ نہیں سکتے۔ کئی باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ ہیں کیا، اس کو ہم جس طرح انگلش میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، اردو میں کہتے ہیں یہ بین الاقوامی جو سچائی۔ تو یہ ہمیں ان پہ سوچنا پڑے گا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، جس طرح ہے یہ 100 روپے کا نوٹ جو ہے یہ ہمیں بہت بڑا لگتا ہے کس وقت جب کسی فقیر کو دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ یہ اس طرح کی مثالیں ہیں جو میں دے رہا ہوں آج۔ ان پہ غور کیجئے گا، ان کو پڑھیے گا اور ان پر جو ہے نا سوچیے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہنا بھاری لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے، لیکن 3 گھنٹے کی فلم دیکھنی وقت کم لگتا ہے، دیکھنے کے لیے وقت کم لگتا ہے۔ کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعہ مبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جب آپ اکیلے ہوں تو آپ اللہ کا ذکر اذکار کریں اور آپ کی تنہائی جو ہے نا پاک ہو۔ دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو جس نے رزق دیا ہے اور جو رزق دیتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ اس میں اس چیز کا ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کسی کا دل دکھانا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو۔ ایک تمہیں دنیا میں لائی جو تمہاری ماں ہے، اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی جو تمہاری بیوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، مگر میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہوں۔ تو اس طرح جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ یہ میں آپ کو اس کی یہ مثال
دیتا ہوں تو مجھے ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں چودھری الطاف، ان کا نام ہے، ایس پی ریٹائرڈ ہیں، ہم کلاس فیلو بھی ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے، درود شریف پڑھتے رہتے اور نفل پڑھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے آج سے 2 سال پہلے مجھے کہا کہ تم صدقہ کیا کرو، چاہے 10 روپے کی ہو، مگر روز 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 25 روپے جو ہے نا وہ صدقہ دیا کرو۔ تو میں اللہ کے فضل سے میں نے آزمایا ہے کہ میں تقریباً روزانہ تھوڑا بہت صدقہ کرتا ہوں، اور میرا جو پرس ہے کبھی خالی نہیں ہوا۔ جب خالی ہونے کے نزدیک ہو تو ایسا چانس بنتا ہے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا ارشاد مبارک ہے، جس انسان کو سال بھر میں کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ یہ حضرت جو ہے نا عثمان غنی کا یہ قول ہے۔ زندگی کو اتنا سستا نہ بناؤ کہ کوئی بھی گھٹیا شخص اس سے کھیل کر چلا جائے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے سمایا بھی ہوگا، آپ کے مشاہدے میں بھی آیا ہوگا کہ جس وقت آپ پر کوئی برا وقت آتا ہے تو بہت سے رشتہ دار، دوست چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک دیتا ہے۔ انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جس دن اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ ہم اللہ کو پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہم بھٹکتے رہتے ہیں، کیونکہ جس وقت ہمارے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ہم ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں اور اخیر پہ جا کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ یہ کوئی سبب لگا دے۔ بہرحال یہ جو ہے نا ہم اللہ کو پہلا اور واحد اس طرح سمجھنا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہے کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ جس کا اللہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے، غور سے سنیں، کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ جس عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لڑکی تو اس دنیا میں آ، میں تیرے باپ کو ہر نعمت سے نوازوں گا تاکہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکے۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہا
کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا حرف اللہ سنتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا در، یہ دو نعمتیں جسے نصیب ہو جائیں اس نے دنیا میں تمام سعادتیں حاصل کر لی۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت کسی کی دعاؤں میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ وضو سے گناہ دھلتے ہیں، تو اس لیے اسے اتنا مشکل مت سمجھا کریں۔ ہم اپنی زندگی کی ہر صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کے محتاج ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں۔ زندگی بہتر تب ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم ان پر پورا اتریں۔ یا اللہ، ہمارے والدین، ہمارے بچوں کو اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا، ہمارے گناہ معاف کرنا، اور جو آدمی سن رہا ہے اس کے بھی گناہ معاف کرنا، اس کی دلی تمنا پوری کرنا۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، مجھے بھی معاف کرنا۔ خدا حافظ۔